میرا نام عدیلہ ہے اور میرا تعلق جو ہے تربت سے ہے۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم تربت میں حاصل کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ میں نے نرسنگ کے کورس کوئٹہ BMCH میں کیا اور ابھی میں کوالیفائڈ نرس ہوں۔ میں ڈیوٹی بھی کرتی ہوں، ایک پروجیکٹ چلا رہی ہوں WHO میں۔ میرا کام ہے لوگوں کی زندگیاں بچانا، لوگوں کی مدد کرنا، لیکن اس دوران میری بدقسمتی سے میں ایسے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہی جن لوگوں نے مجھے بہت بہکایا، مجھے اس طرح بہکایا کہ میں خودکش حملے کرنے کے لیے خود ہی راضی ہو گئی۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے خودکش کرنے کے بعد میری جان چلی جائے گی، لیکن میری وجہ سے کتنی لوگوں کی جان چلی جا سکتی ہے، میں نے اسے کچھ بھی نہیں سوچا۔ مجھے بہت بہکایا گیا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس تب ہوا جب میں پہاڑوں پہ گئی، ادھر جا کے میں نے دیکھا، وہاں جا کے میں نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا، میں نے اپنے گھر والوں کی عزت بھی نہیں دیکھی۔ وہاں پہ جا کے ایسے سخت حالات تھے، مجھے یہ بتایا گیا کہ وہاں پہ آپ کو ایک نئی زندگی مل جائے گی، لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں پر ایسے سخت حالات تھے، ان کے ایسے سخت رویہ تھا۔ وہاں پر میں نے ایسے نوجوان بھی دیکھے کہ وہ بھی ایسے بکھائے ہوئے تھے اور لوگوں کے ہاتھ میں بھی ایسے بندوق تھے۔ یہ لوگ ایسے غلط باتیں کروا کے ان کو بھی لے کے سے گئے تھے۔ یہ جو آج کل کا تاثر ہے کہ بلوچ خواتین اپنی مرضی سے خودکش کرتی، یہ بات غلط ہے۔ میں خود ایک چشمدید گواہ ہوں، میں نے خود دیکھے یہ لوگ بلیک میلنگ کر کے لے کے جاتے، ورگلا کے لے کے جاتے، اور وہاں پر ایسے سخت حالات ہیں کہ مجھے اس طرح بہکایا گیا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آ رہا۔ میں ایسے غلط راستے پہ بھی چل رہی تھی لیکن مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا، اور آج میں بچ گئی ہوں۔ یہ شاید میں ایک ذریعہ ہوتا کہ وہ جو لوگ گئے ہوئے ہیں، وہ جو نوجوان گئے ہوئے ان کے ہاتھوں میں ورگلا کے ان کو لے کے گئے، شاید ان کے لیے میں آج بچ گئی ہوں، اور میں شکر گزار ہوں حکومت بلوچستان کا کہ عربی ان کی وجہ سے میں بچ گئی اور میں ان کے وکٹم ہونے سے بچ گئی۔ میں بہت بڑی گناہ کر رہی تھی، میں آج سروائیور ہوں، میں بچ گئی ہوں، ان کے ناکام ارادوں سے میں بچ گئی۔ اور آخر میں یہ نصیحت دینا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کے باتوں پہ کبھی بھی نہیں آؤ، یہ لوگ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، قوم کے لیے، اپنے باقی علاقے کے لیے۔ تو میری بیٹی نے مجھے بولا ابا میں ڈاکٹری کروں گا، میں نے بولا میرے پاس نہیں، پھر بھی میں نے ان کو پڑھایا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ ایک قابل ہے، پڑھایا، ایک قابل بنایا، اور شکر الحمدللہ میری محنت اور ان کی حوصلے نے وہ کامیابی ہو گئی۔ پھر ان کو جو بھی مل گئی وہیں پہ، ہماری اپنی ایک چھوٹی سی دنیا تھی، جب میں تھا، ہمارے بچے تھے، ہم اس میں تھے، تو اچانک ہی ایکسیڈنٹ ہو گئی۔ چلیے ایک وقت پہلے میں کراچی تھا اس ٹائم، مجھے جب انہوں نے بتایا کہ بیٹی مسنگ ہے تو میرے وہ پتہ نہیں جس کی بیٹی مسنگ ہوتی ہے اس ٹائم اس کا کیا حال ہوتا ہے وہ جانتی ہے۔ تو میں نے وہ دوڑے جب گھر گیا تو پتہ چلا بھائی ان کو کچھ لوگوں نے ورگلا ہے اور ان کو خودکش کرنے کے لیے پہاڑوں پہ لے گئے۔ جب میں نے یہ سنے کہ یہ حالات ہیں تو اس میں میرے کیا حالات ہیں وہ میں جانتا ہوں۔ تو میں نے اس میں کہا میں ابھی کروں کیا، کیونکہ وہاں یہ رواج ہے جو پہاڑوں میں جاتے ہیں ان کو واپس آنا ناممکن ہے، کیونکہ ان کی مشن ہوتی ہے کہ وہ ایسے بندے اپنے ساتھ لے جائیں اپنے مقصد کے لیے، اس میں کوئی آزادی کوئی بات ہی نہیں ہے، صرف اپنے مفاد کے لیے۔ بچوں کو بند بانٹ کے ان کو کہیں ٹکراتے ہیں اور ان کی لاشیں پتہ نہیں سر کہاں وہ کہاں۔ یہ ایسی حالت مجھے سمجھ کے ابھی میں نے فہم لیا بس ابھی صرف حکومت کے پاس جانا چاہیے اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ میرا وہ کسی کے پاس نہیں تھا کہ میں جہاں لٹ کے وہ لے گیا تھا، وہ ایک تنظیم کے پاس تھی اور وہاں پہ جانا میری بس کی بھی بات نہیں تھی۔ تو اس لیے میں نے حکومت بلوچستان سے رابطہ کیا، بھائی ابھی میری بیٹی مسنگ ہو گئی ہے، اطلاعات کے مطابق ان لوگوں کے قبضے میں ہے، اگر آپ ان کو چھڑائیں گے تو وہ میرے لیے بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ میں تو نہیں چھوڑ سکتا ان کو۔ اگر وہ کل ان کو باندھ کے کسی چیز پہ ٹکرائیں، کسی فوجی کو مار دیں
तो फिर मेरे गले पड़ेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने मेरी बात सुनी, बरवत कार्रवाई करके उनको रिलीज कर दी। आज तो ये यहाँ बेटी है मेरी भी, ये हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान की मेहरबानी है जो यहाँ बेटी हुई। और मेरी आप लोगों की तरफ से मैं वहाँ से इसलिए आया हूँ, मुझे लोगों में अपनी मर्जी से हम सारे यहाँ पे जो है आप लोग वहाँ बताने आए कि हमने कोशिश की अपने बच्चे बचाने की, मेहनत की। जो बच्चे उसने मुझे बताया वहाँ काफ़ी बच्चे हैं जो बड़े छोटे छोटे बच्चे बंदूक हैं, वो भी किसी के बेटे हैं, खुद बेटे हैं वो पसंद, वो भी किसी के हैं। वो मेहनत करें अपने वहाँ पे, जो भी ऐसे माहौल हो वो सरकार के पास जाएं, क्योंकि वही बचा सकता है हमें। हमारे हम कुछ कर नहीं सकते। और मेरी आप लोगों की तरफ से कुछ पैगाम हैं, वो माँ बाप के लिए जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वो अपनी बच्चों को जो एक्टिविटी है वो नज़र पे रखें। और मुझे वो बच्चों को भी अब तुम्हें बताना है कि जो एक्टिविटी जो उनको महसूस हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो अपने फैमिली को शेयर करें।